بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام۔ مومنین کرام، ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا اور عالم اسلام میں سنت ابراہیم کی ترویج کے لیے، ادائیگی کے لیے مسلمان زور و شور سے قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو ہم نے مناسب سمجھا اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ فقہ جعفریہ میں قربانی کرنے کے احکامات کیا ہیں، کس عنوان سے قربانی کرنی چاہیے، ہمارے فقہاء علماء نے تعلیمات آل محمد کی روشنی میں ہمیں کون کون سے پیغامات دیے ہیں۔ تو مومنین کرام، یہ جان لینا ضروری ہے کہ قربانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قربانی واجب ہے اور ایک قربانی مستحب ہے۔ اور قربانی جو واجب ہے اس کے احکام الگ ہیں اور جو مستحب قربانی ہے اس کے احکام الگ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی ان میں تمام صورتوں کو اپنے دیکھنے والوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ جو قربانی واجب ہے وہ قربانی جو ہے اس کا تعلق ان حاجیوں کے ساتھ ہے کہ جو بیت اللہ جو ہے وہاں حج کرنے گئے، ان حاجیوں کے ساتھ ہے کہ جو حاجی اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، جو انہوں نے وہاں فریضہ حج کے بعد قربانی کرنی ہے وہ قربانی واجب ہے، اور اس میں خاص طرح کے شرائط بھی موجود ہیں کہ جو اس جانور کے اندر ہونے چاہیے۔ اور جو عام طور پر قربانی کی جاتی ہے وہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، لیکن مستحب تاکیدی ہے، اس کی تاکید بڑی کی گئی ہے۔ بعض روایات کا مفہوم یہ بھی بتلاتا ہے کہ اگر انسان استطاعت نہ رکھتا ہو قربانی کرنے کی، یعنی مستحب قربانی کرنے کی، تو اگر وہ قرض بھی لے لیتا ہے تو بعض روایات کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ اس قرض کی ادائیگی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم قربانی جو مستحب ہے اس میں ضرور شرکت کریں۔ اور یہ فقہ جعفریہ کا امتیاز ہے کہ ہمارے ہاں چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، ان دونوں جانوروں میں لوگ مل کر قربانی کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر بکرا ہے تو بکرے میں بھی اشتراک ہو سکتا ہے، اور اگر بڑا جانور ہے تو اس میں بدرجہ اولا اشتراک ہو سکتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم فقہا کے فتووں کے تناظر میں اپنے دیکھنے والے تمام مومنین تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔